अब जी चाहता है कि जितने भी हजरात इसी मंच पर जलवा बार हैं सबके नाम ले लिए जाए, मगर वक्त मुझे इजाजत नहीं देता और सबके सब आप हजरात बहुत बड़े जिम्मेदार हो, बहुत बड़े आप आली कदर हो, जिसमें आज की महफिल में कुछ उलमा नए भी आए हैं। मेरा जी चाहता है कि उनका इस्तकबाल और इनका स्वागत और खैर मकदम किया जाए और उनको वक्त दिया जाए, मगर सबके सब यही कह रहे हैं कि वक्त की किल्लत। अब वक्त की किल्लत तो ये आखिर दम तक चली आएगी, जब तक उसको खींचेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक ये वक्त की किल्लत, वक्त की किल्लत, वक्त की किल्लत ये कहते ही रहेंगे। इस हिसाब से मैं, मेरे जितने भी उलमा हैं वो मेरे सारे हरदम और हर दिल अजीज मेरे दिल में हैं। इनके लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी वसी जगह है। मैं इनको मेरे दिल की अथाह गहराइयों से सलाम करता हूं। और उनके अलावा जितने भी इस सभा में जितने मोतमद अलैह हजरात, जितने अपनी दुनिया के रहनुमा और रहनुमाई करते हैं, अपनी कौम की रहनुमाई और अपनी कौम की हमदर्दी रखते हैं, इन सबको मेरी तरफ से आदाब तस्लीमात। फिर उसके बाद में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज की महफिल, आज की सभा, आज की ये महफिल बहुत बड़ी खुशी की महफिल है। इस महफिल को सजाने में, इस महफिल को जलवा बख्शने में, इस महफिल को रौनक बख्शने में जिस शख्सियत ने रौनक बख्शी है, मैं उसकी इज्जत और आबरू को सलाम करते हुए ये कहूंगा कि जनाब वाला फतेह खान साहब, जो अपने उम्मीदवार और वक्त के, ये समझो कि भावी एमएलए भी माना जाए तो इसमें कोई कमी नहीं इंशाअल्लाह होगी। और ये फ्यूचर के अपने एमएलए और 36 कौमों के लाडले मैं समझूंगा, क्योंकि काफी अरसे से मेरा उदय राम जी से बहुत बड़ा करीबी का वास्ता रहा है। मैं इनको बहुत बड़ी करीबी से जानता हूं। मेरे साथ कई सभाओं में, कई महफिलों में, कई मजलिसों में मेरे साथ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उदय राम जी जो हैं उसका मेरा जी जानता है और उदय राम जी मुझे भी जानते हैं। और इसके सिवा इसी महफिल पर इस वक्त में जो तशरीफ फरमा हुए जनाब वाला तेजाराम जी प्रधान गडरा साहब, बहरहाल चौधरी हजरात इतने मजबूत और इतने खरे हैं, जिस किसी बात पे आ गए, जिद पे उतर गए तो उसको कोई ताकत हटा नहीं सकती। मर मिट सकते हैं, मगर अपने कथन से, अपनी कही हुई बात से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने वायदे से वो कभी भी हटने वाले वो नहीं है। हाँ, उसको मार सकते हो, जेल के हवाले करवा सकते हो, अगर कोई पावरफुल है तो इतना कोई भी दबाव देकर के कुछ न कुछ इनसे ज्यादती करना चाहे तो कर सकता है, मगर इनकी कही हुई बात, कथन, उससे इनको बदला दे, ऐसी कोई ताकत दुनिया में न हुई है न होगी। और मेघवालों से तो मेरा बहुत बड़ा वास्ता और हर जगह पे इनसे ताल्लुकात है। जहां कहीं भी जाते हैं वहां मेघवाल ही मेघवाल हैं। हमारी खेती बाड़ी करने वाले और हमारे ज्यादातर कृषक वो यही हैं और हमारी खेती बाड़ी करने वाले भी यही हैं। मगर ये अच्छे हैं, काम करते जाएंगे, मगर इनको जिद पे मत लाओ, जिद पे मत लाओ। जो इनसे काम लेना चाहो, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे तैसे करके उनसे काम लो। अगर काम लेने में अगर कुछ गुस्ताखी कर लोगे, जिद कर लोगे, तुम्हारी अगर कमजोरी दिखा दोगे तो फिर यह खैर नहीं रहेगी। बहरहाल उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, आज की इस महफिल में बहुत बड़ी खुशनसीबी की महफिल में समझूंगा, जिसमें मेरे उलमा किराम, मेरे हर तरह से हर दिल अजीज, मेरे पास वो अल्फाज या कलिमात नहीं हैं जिनसे मैं इन हजरात को पुकारूं या याद करूं, मगर उसमें से एक मौलाना हजरत अली मुतीन साहब, जो मेरे बहुत बड़े महबूब और मकबूल हैं। मैं ये चाहता हूं कि उनका शुक्रिया अदा करूं, मगर कितने लोगों के मैं नाम लूं जो सामने वाले बैठे हैं। मैंने एक महफिल में पहले से भी ये कहा था कि एक वो हजरात होते हैं जिनको बड़े माने जाते हैं, तुम लोग जिनको इज्जत देते हो, इज्जत अफजाई करना जो सामने वाले हजरात हैं, इन लोगों का काम है। आप लोगों का काम है इज्जत फजाई करना, इज्जत बख्शना।
یہ ان کو بڑا کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ حضرات ہیں۔ اس منچ پر کس نے بٹھائے ہیں؟ آپ لوگوں نے بٹھائے ہیں، ورنہ تو یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی بندھو ہیں، برادر ہیں، آپ کی قوم سے ہیں، آپ کی سماج سے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہیں، مگر آپ نے ان کو جب عزت بخشی، ان کو مان دیا، سمان دیا، تو یہ بڑے بن گئے۔ جب یہ بڑے بن گئے تو ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے خود نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم میں اور ان میں کچھ امتیاز رکھو، کچھ امتیازی شان پیدا کرو، ان کو اعلیٰ درجے پہ بٹھاؤ تاکہ ہمارے دل میں یہ خوشی پیدا ہو جائے، ایک خوشی کی لہر پیدا ہو جائے کہ ہمارے وہ انسان جن کو ہم نے عزت بخشی وہ سب سے آج اعلیٰ ہیں اور ہم ان سے سب سے پیچھے ہیں جو ان کے بعد میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری آج آواز پر جن حضرات نے، حالانکہ میری آواز پہنچی تھی میری برادر پر، میری سماج پر، میری قوم پر، میں نے ان کو بلایا تھا، ان لوگوں کا میں احسان نہیں مانوں گا، بلکہ احسان میں ان لوگوں کا مانوں گا جو اے سی اور ایس ٹی اور چودھری سماج کے جو یہاں پر آئے ہیں، یا جو بھی بنا میری دعوت کے، بنا میرے اس میسج کے، میرے سماچار کے جو یہاں پر شریک اجلاس ہو کر، شریک محفل ہو کر اسی محفل کو، اسی سبھا کو، اسی مجلس کو رنگ روگن بخشا، ان کو میں سلام کرتا ہوں، ان کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔ عزیزوں میں، دوستوں، میں نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا، میری اب بات کس سے ہوگی؟ نوجوانوں سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ نوجوان اگر کسی کام کا سنکلپ لے لیں، کام کرنے پر اتر جائیں اور دل میں یہ طے کر لیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو پھر انہیں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ جوانوں میں خدا تعالیٰ نے نیا جوہر رکھا ہے، نئی طاقت بخشی ہے، نئی جلوہ کری ہے، ان کا خون نیا ہے، ان کا جوش نیا ہے، ان کی امنگیں نئی ہیں، ان کی آرزوئیں، تمنائیں وہ زیادہ تر نئی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم چھلانگ مار کر کے یہ کام کر کے دکھا دیں۔ اس لیے ایک اردو والے شاعر نے کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جوان کرنا چاہیں، کرنے پہ اتر جائیں تو انہیں کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ ان کا خون، ان کا جوش، ان کا جذبہ وہ انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، انہیں کو کہتا ہے کہ اپنے کو یہ کام کرنا ہے تو کر کے بتاؤ، پھر اس کے بعد میں بیٹھو۔ اس سے پہلے بیٹھنے کے لیے ان کو طاقت نہیں، کوئی ایسی کمزوری نہیں آ سکتی کہ وہ بیٹھ جائیں یا جھک جائیں۔ میرے جوانوں، آج کل کی نئی کرن، نئی شعاع، نئی چمک، نئی دمک، نئی روح، نئی جان وہ آپ ہی ہیں۔ یہ ساری برات آپ کے رنگ روغن دکھانے کے محتاج ہے۔ یہ برات چاہتی ہے کہ آپ ایک طرح سے ہمیں نیا جلوہ دکھا دیں، ہمیں نئی رونق بخش دیں، ہمیں نئی جان عطا کریں، ہمیں نیا خون، نیا جوش، نیا عزت و مرتبہ کا ایک طرح سے وقار نصیب فرمائیں۔ یہ آپ کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ 25 تاریخ کو نہ بھولیں۔ 25 تاریخ کی صبح کو لے کر شام کے 6 بجے تک آپ اپنے گھروں میں مہربانی فرما کر نہ بیٹھیں، اپنے پریوار میں، اپنے گھروں میں، اپنی ڈھانیوں میں رہ کر ایک ایک چن کر ایک ایک ووٹر کو یاد کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچیں اور اس کو اپنا چنہ اور اپنا نشان بتائیں کہ یہ اپنا نشان ہے۔ اس نشان کے سامنے والے بٹن کو دبا کر حاجی فتح خان کو بھاری متوں سے جتانے کا سنکلپ لے کر کے کوشش کرتے رہیں۔ مہربانی فرما کر کے اس میں ٹھنڈک نہ کریں، کسی قسم کا سودا بازی نہ فرمائیں۔ تو آپ کا ثبوت اپنے جس طرح سے ابھی آپ نے ثبوت دیا ہے، اور ہر مجلس میں، ہر سبھا میں، ہر محفل میں آپ نے جو ایک طرح سے جلوہ گری عطا کی ہے، اسی کو ثابت کر کے دکھانا وہ 25 تاریخ ہوگی۔ 25 تاریخ کو آپ ثابت کر کے دکھاؤ گے کہ آپ نے کیا کر کے دیا ہے۔ یہ سمجھو کہ بہت بے قیمت چیز، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، جس کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا، جس کے مقابل میں کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ اس کا مقابل بن سکتا ہے، وہ ہے ووٹ
اور اس کے لیے تاریخ طے ہے، وہ تاریخ ہے 25 اور اس کا ٹائم 25 کا صبح سے لے کر شام 6 بجے تک ٹائم ہے. اسی ٹائم میں مہربانی فرما کر کے کمی نہ رکھیں، کسی ایک ووٹر کو نہ چھوڑیں. جتنے ووٹ ہیں اتنے کرانا، سب کے سب ووٹ ہو جانا اور پورے ووٹ کراؤ گے. جتنے آپ پرسنٹیج زیادہ بڑھاؤ گے اتنی اپنی زیادہ جیت رہے گی انشاءاللہ. مہربانی فرما کر کے اسی میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی یا سستی نہ فرمائیں. یہ میری آپ سے درخواست رہے گی کہ مہربانی فرما کر کے اس میں کمی نہ رکھیں، سستی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں یا کوئی بہانہ نہ بنائیں. سواری نہیں ہے یا وہ پہنچ نہیں سکتا یا بیمار بن گیا یا بخار آ گیا، یہ سارے بہانے ختم کر کے مہربانی فرما کر کے ووٹ زیادہ سے زیادہ کریں اور ووٹ دے کر کے اپنے امیدوار کو جیتا کر کے میدان میں اتارو گے تو ان کی جیت نہیں ہوگی، وہ تمہاری جیت ہوگی. یہ جیت ہوگی تو اس نے بولا تھا کہ سندھی قوم غدار ہے، تو میں نے اس کو بولا تھا. ان کے سہیوگیوں کو بھی میں نے کہا تھا، ان کے معاونین کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آج ابھی اس وقت میں تم کہتے رہو، ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، ہم وقت کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وقت آ جائے. اب اس وقت میں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وقت آیا ہے. سندھی قوم جاگ جاؤ اور وقت کا اس کا انتقام دے کر کے دکھا دو. اور میں نے کہا تھا کہ وقت آنے دے، بتا دیں گے تجھے اے آسماں ہم. وقت آنے دے، بتا دیں گے تجھے اے آسماں ہم. ابھی سے ہم کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. اب جو اپنے دل میں ہے وہ فیصلہ کر کے تمہیں دکھانا ہوگا. اس کے لیے 25 تاریخ ہے، اس کو مہربانی فرما کر کے نہ بھولیں. جو حضرات یہاں پر حاضرین محفل ہیں ان سب کو میری طرف سے دست بستہ عرض ہے کہ برائے مہربانی بنا چائے پانی کے، بنا کھانے کے کوئی نہیں جائے گا. برائے مہربانی تھوڑا سا انتظار فرماتے ہوئے کھانا کھا کر تناول فرما کر بعد میں اسی مجلس کو سلام کریں. سب کو میری طرف سے بہت بہت آداب، سلام، نمسکار، رام.